السلام علیکم۔ میں اپنا انیشیل انٹرویو کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا آپ سے۔ تو میرا سینٹر ملتان تھا، اور جس ڈیٹ کو مجھے بلایا تھا وہ 7 دسمبر تھی، اور سب سے پہلے ہمیں 8 بجے بلایا ہوا تھا انہوں نے، اور ہم 8 بجے پہنچ گئے، میں 8 بجے پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد ہماری اٹینڈنس لگائی اور ہمارے نمبرز الاٹ ہوئے، کسی کو 1 کسی کو 2 نمبر ملا اسی طرح۔ تو جو میرا نمبر تھا وہ 3 تھا، اور اس کے بعد ہمیں یہ لوگ ہال میں لے گئے جہاں انہوں نے ہم سے ایسے لکھوانے تھے، اور ایسے کے لیے انہوں نے ہمیں پہلے بلینک پیجز دیے دو، ایک انگلش ایسے کے لیے اور ایک اردو ایسے کے لیے۔ پھر ہم تقریباً ہم نے 15 منٹ ویٹ کیا، اور سائیکالوجی صاحب آئے، انہوں نے ہمیں ایسے بتائے۔ تو ہمارا جو ایسے تھا وہ انگلش کا جو ٹاپک تھا وہ تھا اسٹریس فیکٹرز ان اسٹوڈنٹ لائف، اور جو ہمارا اردو کا ٹاپک تھا وہ تھا لیڈر کے خصوصیات، لیڈر کی جو وہ ہوتی ہیں ایبیلٹیز ہوتی ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں 7 منٹ ملے انگلش کے ایسے کے لیے، اور 7 ہی منٹ ملے ہمیں اردو کے ایسے کے لیے۔ تو ہم نے 7 منٹ میں دونوں کمپلیٹ کیے، اور ہمیں کہا ہوا تھا کہ آپ نے 10 لائن سے ایکسیڈ نہیں کرنا۔ ہم نے پوری 10 لائن لکھی ہیں، اور اسی طرح انٹرویو سٹارٹ ہوا۔ تو سٹارٹ میں تو 30 منٹ کا انٹرویو ہر بچے کا، اور میرا تیسرا نمبر تھا، میرے اوپر بھی آئی تھنک 25 منٹس کا انٹرویو تھا میرا، اور میں ناک کر کے اندر انٹر ہوا، تو نہ میں نے اجازت لی، میں کم ان سر، انہوں نے کہا یس آ جاؤ۔ میں پاس جا کے کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے مجھے کہا بیٹھ جائیں، ہیو اے سیٹ۔ پھر میں بیٹھ گیا، تو انہوں نے پہلے تو مجھے کہا انٹروڈیوس یور سیلف، پھر میں نے انٹروڈیوس کروایا، اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ میں نے بتایا بھائی میں نے میرا نام یہ ہے، اور میں نے میٹرک یہاں سے کی ہے، اتنے مارکس کے ساتھ کیا۔ تو پھر انہوں نے میرے انٹرسٹ پوچھے، میں نے بتایا، انہوں نے پہلے تو میرے مدر کے بارے میں پوچھا، کیا کرتے ہیں، فادر کے بارے میں پوچھا، مدر کے بارے میں پوچھا، اور پھر انہوں نے میرے سے میرے انٹرسٹ پوچھے۔ میرے انٹرسٹ میں انہوں نے سب سے پہلے تو جو بایو ڈاٹا فارم میں نے لکھا تھا کرکٹ اور ایتھلیٹکس ہیں، اس کے اوپر 2 سوال کیے۔ انہوں نے پوچھا کہ انگلینڈ پاکستان کتنے عرصے کے بعد آئی ہے کھیلنے، تو میں نے بتا دیا بھائی 17 سال کے بعد آئی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ایک پلیئر تھا جو اس ٹائم بھی تھا اور اب بھی ہے، تو وہ کون سا ہے؟ تو اس طرح وہ مجھے تھوڑا اٹک گیا، لیکن وہ مجھے آتا تھا کیونکہ وہاں پریشر کی وجہ سے تھوڑا بھول گیا۔ لیکن انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ بھائی وہاں پہ بولر کون سے تھے، انگلینڈ کی ٹیم میں بولر کون کون سے ہیں؟ تو میں نے بتایا بھائی جیمز اینڈرسن، اولی روبنسن اینڈ جیک ریچز۔ تو انہوں نے مجھے روکا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اب بتائیں کہ وہ کون سا پلیئر تھا جو اس ٹائم بھی تھا اور اب بھی ہے۔ پھر میں نے آئی واز شیور، میں نے بتا دیا کہ بھائی جیمز اینڈرسن 2005 میں بھی آیا تھا اور اب بھی آیا ہے۔ اس طرح پھر انہوں نے میرے سے ایتھلیٹکس کے بارے میں پوچھا کہ پاکستان نے کتنے گولڈ میڈل جیتے ہیں۔ میں نے بتا دیا 3 جیتے ہیں پاکستان نے، ریسنٹلی ارشد شریف نے جیتا ہے جیولین تھرو میں۔ اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اب میں فزکس میں اور سائنٹیفک نالج آپ کی کیسی ہے؟ میں نے کہا سر سائنٹیفک نالج میں ٹھیک ہوں تھوڑا۔ تو انہوں نے میرے سے فزکس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے پوچھا اومز لا کیا ہے، انہوں نے میرے سے سیکنڈ لا آف موشن پوچھا نیوٹنس کا، اور پھر انہوں نے جناب بس اسی طرح اومز لا پوچھا، اور انہوں نے میرے سے ایک سوال اور پوچھا کہ گاڑی جو چلتی ہے روڈ پر وہ کون سے لا کے تحت چلتی ہے؟ تو میں نے بتا دیا بھائی 3rd لا کے تحت چلتی ہے، وہ ویلز جو ہیں وہ ایکشن کرتے ہیں بیکورڈ ڈائریکشن میں، اور ری ایکشن ہوتا ہے اس کا فرنٹ ڈائریکشن میں۔ تو اس طرح یہ میں نے بتا دیا بھائی یہ جو گاڑی ہے وہ 3rd لا کے تحت چلتی ہے۔ اور پھر انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کرکٹ ٹیم جو ہے، ہاں اس کے بعد سائنس میں انہوں نے میرے سے چارلس لا پوچھا، کیمسٹری سے چارلس لا میں نے بتا دیا کہ اف یو انکریز دا پریشر دین دا والیوم ول بی ڈیکریزڈ کیپنگ دا ٹمپریچر کانسٹنٹ، میں نے بتا دیا ان کو۔ اور اس کے بعد انہوں نے شفٹ کیا اور میرے سے جنرل نالج کے سوال شروع کر دیے۔ انہوں نے میرے سے پوچھا درہ کسے کہتے ہیں؟ درہ میں نے بتا دیا 2 وادیوں کو جوڑنے والے راستے کو درہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے میرے سے پوچھا کہ پاکستان کے ایسٹ میں کون سے درے ہیں؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، میں نے سوری سر کہہ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے سے پوچھا کہ درہ خنجراب کن 2 چیزوں کو ملاتا ہے؟ میں نے بتا دیا اٹ کنیکٹس پاکستان اینڈ چائنا۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے میرے سے پوچھا کہ نیلی راوی کہاں کی ہے؟
جو کہ میرے سے غلطی ہو گئی اور میں نے بلوچستان بول دیا جبکہ وہ پنجاب کی ہی ہے۔ پھر انہوں نے میرے سے پوچھا کہ راوی اور چناب کے بیچ میں کون سی جگہ آتی ہے بڑے لیول پر، تو پہلے تو میں نے غلطی سے ملتان بول دیا، لیکن انہوں نے مجھے کریکٹ کیا اور انہوں نے مجھے تھوڑی ہنٹ دی، تو میں پہنچ گیا کہ وہ پنجاب جو ہے وہ راوی اور چناب کے بیچ میں آتا ہے۔ تو اسی طرح پھر انہوں نے میرے سے 2-3 سوال اور کیے۔ انہوں نے میرے سے اور پوچھا کہ جو ہے کہ دریائے چناب پر کوئی ڈیم ہے، تو میں نے بتا دیا دریائے چناب پر کوئی ڈیم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سائیکالوجسٹ کی طرف اشارہ کیا۔ سائیکالوجسٹ نے میرے سے پوچھا کہ اگر ہم ایک درخت لیں 10 فٹ کا اور ہم اس کو ڈیلی 1 فٹ کاٹنا شروع کریں تو وہ کتنے دنوں میں کٹ جائے گا؟ تو میں نے پہلے تو غلط بول دیا کہ 10 دنوں میں کٹے گا، لیکن انہوں نے مجھے کریکٹ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیسے 10 فٹ میں کٹے گا، ذرا کاٹ کے دکھائیں۔ پھر میں نے جب کاٹنا شروع کیا ایک ایک دن حساب لگایا تو وہ میں رونگ تھا، اور میں نے پھر جب اپنا صحیح کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ 9 ڈیز کا بنتا ہے، تو وہ 9 ڈیز وہ غلطی ہو گئی میرے سے، انہوں نے مجھے کریکٹ کر دیا، لیکن میں نے کانفیڈنس نہیں لوز کیا۔ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ نے کانفیڈنس نہیں لوز کرنا۔ کانفیڈنس از دا ون تھنگ دیٹ کین ٹیک یو فرام دا لوئسٹ ٹو ہائیسٹ۔ اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے میرے سے پوچھا، کرنل لیفٹیننٹ کرنل نے سوال کیا کہ وٹ از ایڈوانٹیجز آف فورسٹ، تو میں نے بتا دیا کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں، دیٹ اٹ ریڈیوسز پولوشن اینڈ اٹ انکریزز آکسیجن اینڈ ریڈیوسز کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ اٹ از اے کاز آف ڈیکریز ان گلوبل وارمنگ۔ میں نے یہ سب بتا دیا۔ ٹھیک، اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ میں کھڑا ہوا سلام کیا اور باہر آ گیا۔ پھر بس ہم نے انتظار کیا، ہمارے گروپ میں ٹوٹل 20 بچے تھے، اور اسی طرح سارے 20 بچوں کا انٹرویو ہوا۔ تقریباً 5:30 بجے ہمارا دن کا رزلٹ آیا، تو ہمارے 20 میں سے 8 لوگ انٹرویو میں پاس ہوئے، باقی 12 نوٹ ریکمینڈ ہو گئے۔ تو بس یہی میرا انٹرویو کا، پھر ہم نے SSB فارم لیے اور ہم گھر آ گئے۔